بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس و محترم مہینہ چل رہا ہے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو اس ماہ مقدس کا احترام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کی وہ لوگ جو قدر نہیں کرتے، ان کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا پہ آمین کہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ قریب قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ جب صحابہ کرام قریب قریب ہوئے تو آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان تھے کہ پہلے تو کبھی اس طرح کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہم نے نہیں دیکھا، آج ایک اجنبی اور نئی بات پیش آئی ہے۔ چنانچہ صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھ لیا، اللہ کے حبیب اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ معزز سامعین، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کیا فرمایا کہ ہلاک و تباہ و برباد ہو وہ انسان کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مقدس و محترم مہینہ آیا اور پھر بھی اس نے اپنی بخشش کا سامان تیار نہ کیا تو وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اس پر میں محمد نے آمین کہا ہے۔ معزز سامعین، رمضان المبارک اتنی برکتوں والا اور اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت انسان کے دروازے پہ خود چل کے آتی ہے، اور پھر بھی انسان اپنی بخشش کا سامان مہیا نہ کر سکے تو اس سے بڑا پھر یقیناً بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کیا فرمایا کہ اے محمد، ہلاک ہو وہ انسان کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف نہ پڑھے تو میں نے کہا ہلاک ہو۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے اس کی قبولیت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو انسان درود شریف پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس انسان کے نام اعمال کے اندر جتنا کثرت کے ساتھ درود شریف پایا گیا تو وہ کل قیامت کے دن اتنا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارے استادوں میں سے ایک استاد وہ ایک مرتبہ ہمیں وعظ فرما رہے تھے، اور انہوں نے اپنے وعظ کے اندر کیا فرمایا کہ انسان کو زندگی کے اندر جو بھی پریشانی آ جائے، کسی چیز کی کمی ہو، بس وہ ایک کام کر لے۔ تو ہم نے پوچھا استاد جی وہ کون سا کام ہے؟ تو فرمانے لگے کہ انسان کے اوپر جو پریشانی ہو، جس چیز کی ضرورت ہو، جس چیز کی حاجت ہو، تو وہ گنبد خضرا والے کے اوپر درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ پھر دیکھیے ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھا جائے اور پھر انسان کی پریشانی ختم نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا اے محمد، ہلاک ہو وہ انسان کہ جس کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک وہ زندہ ہو اور وہ ان کی بخشش کر کے اپنے لیے جنت کا ٹکٹ نہ خرید لے۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ معزز سامعین، یاد رکھیے ماں باپ ایک ایسا گھنا درخت ہیں جو کہ پورا سال بلکہ موسم خزاں کے اندر بھی وہ اپنی اولاد کو سایہ مہیا کرتی ہے۔
دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں تمام رشتوں کے اندر کوئی نہ کوئی ملاوٹ ضرور ہے، لیکن ماں باپ والا ایک ایسا رشتہ ہے اس کے اندر کبھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ معزز سامعین، باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو کہا گیا ہے۔ معزز سامعین، ماں جب اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعا سیدھی عرش معلیٰ کے پاس جاتی ہے، اور پھر جس کا اللہ کے لیے ماننا وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، اب آپ دیکھ لیجئے، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ رمضان المبارک کا کتنا زبردست مقدس محترم مہینہ، اور پھر بھی ہم اپنی بخشش کا وہ سامان تیار نہ کریں۔ رمضان المبارک کا کتنا مقدس محترم مہینہ کہ پھر بھی ہم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف نہ پڑھیں، اور جو ہے ماں باپ وہ زندہ ہوں پھر بھی ہم اپنی بخشش کا سامان تیار نہ کروا لیں، تو پھر معزز سامعین ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کے سبق کے اندر آپ کو قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی کی جانب سے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ خدا را رمضان المبارک کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، کچھ دن گزر گئے ہیں، کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، تو واپس آ جاؤ مسلمانوں، واپس آ جاؤ مسلمانوں، واپس آ جاؤ۔ افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، پھر دیکھو کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ تمہارے اوپر کس طرح برستی ہے۔ بس اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔